بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی آن لائن تعلیم کے سلسلے میں اس وقت ہمارے سامنے المحاضرۃ السابعہ 7واں لیکچر۔ یہ لیکچر فعل ماضی کے بارے میں ہے، پاسٹ ٹینس، اور اس لیکچر میں ہم فعل ماضی کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کریں گے، لہٰذا یہ فعل ماضی کا حصہ اول ہے۔ آگے چلنے سے پہلے سابقہ اسباق کا خلاصہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر سابقہ اسباق کا خلاصہ آ رہا ہے۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ سابقہ اسباق کو دہرا لیجئے، خاص طور پر سیکھے ہوئے عربی الفاظ کو ضرور ذہنوں میں تازہ کر لیجئے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ اس سبق میں ہم عربی زبان میں فعل ماضی پاسٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کا ابتدائی تعارف حاصل کریں گے۔ خاص طور پر فعل ماضی کے کچھ نئے لفظ ہم سیکھیں گے۔ اس سبق میں آپ کو باتصویر ذخیرہ الفاظ نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس سبق میں ہم فعل ماضی کے کچھ نئے الفاظ آگے چل کر سیکھیں گے۔ اس وقت فعل ماضی کا تعارف ہمارے سامنے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اردو اور انگریزی کی جو ابتدائی درجے کی گرامر ہے، اس میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ عربی میں مذکر اور مؤنث کے لیے فعل ماضی کے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ انگلش میں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس وقت اسی صفحے پر مذکر اور مؤنث کے ایک ایک لفظ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ عربی میں مذکر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی ایک مثال نصارہ۔ نصارہ، اس آدمی نے مدد کی۔ یہ نصارہ اور اس جیسے دوسرے الفاظ فعل ماضی مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ نصارہ، اس کا ترجمہ کیا ہے اس آدمی نے مدد کی، تو اس آدمی نے یہ معنی کہاں ہے؟ تو اس کا جواب عربی زبان کے ماہرین نے یہ دیا کہ نصارہ میں ایک ہوا ضمیر موجود ہے۔ ہوا ضمیر سے آپ واقف ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو نصارہ کے اندر مستتر ہے، پوشیدہ ہے، پنہاں ہے ایک ہوا ضمیر جو فاعل کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح مؤنث کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے نصارت۔ نصارت کا معنی ہے اس عورت نے مدد کی، اس عورت نے مدد کی۔ آپ نے دیکھا کہ نصارہ کے آخر میں ہم نے ایک تا کا اضافہ کیا تو وہ مذکر کے صیغے سے مؤنث کے صیغے میں تبدیل ہو گیا۔ نصارہ کا معنی تھا اس آدمی نے مدد کی، اور نصارت کا معنی ہے اس عورت نے مدد کی۔ اور جیسے نصارہ میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی تھی، تو نصارت میں ہیا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو فاعل کا درجہ رکھتی ہے۔ ہیا ضمیر سے بھی آپ واقف ہیں، ضمیر کے بیان میں، پروناؤن کے بیان میں آپ ہیا ضمیر بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہیا ضمیر مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے فعل ماضی کی کچھ مثالیں ہیں۔ دائیں طرف والا جو کالم ہے اس میں آپ نیلے رنگ میں، بلیو کلر میں جو الفاظ فعل ماضی کے لکھے دیکھ رہے ہیں وہ مذکر کے لیے ہیں، اور بائیں طرف والے کالم میں جو الفاظ آپ سبز رنگ میں فعل ماضی کے لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ مؤنث کے ہیں۔ قدیمہ، قدیمہ کا معنی ہے وہ آیا، اور اس کے سامنے قدیمت، قدیمت کا معنی ہے وہ آئی۔ ذہبہ، وہ گیا، اور ذہبت، وہ گئی۔ ضحکہ، وہ مسکرایا، اور ضحکت، وہ مسکرائی۔ لعبہ، وہ کھیلا، اور لعبت، وہ کھیلی۔
آمنا وہ ایمان لایا، اور آمنت وہ ایمان لائی، جلسا وہ بیٹھا، جلست وہ بیٹھی، بکا وہ رویا، بکت وہ روئی۔ ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ فعل ماضی کا جو لفظ ہے اس کے آخر میں جب ہم تا کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ مؤنث کا لفظ بن جاتا ہے۔ یہ سارے الفاظ ہمیں یاد کرنے چاہیے، اس سے ہمارے ذخیرے الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فعل ماضی کو درست طریقے سے سمجھنے اور اسے اپنے جملوں میں استعمال کرنے کی مشق بھی کر سکیں گے۔ اس وقت آپ کے سامنے فعل ماضی کی مزید کچھ مثالیں ہیں، اور یہ ساری مثالیں مذکر کے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ بھی مذکر کے اعتبار سے ہوگا، اور ان مثالوں کو پڑھنے اور یاد کرنے سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ انہی الفاظ کے آخر میں اگر ہم تا لگا دیں گے تو مؤنث کا لفظ بن جائے گا۔ اکلا اس نے کھایا، شربا اس نے پیا، صرخا وہ چلایا، حضرا وہ حاضر ہوا، قالا اس نے کہا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، فتح اس نے کھولا، قام وہ کھڑا ہوا، سمع اس نے سنا، منح اس نے دیا، اخذ اس نے لیا، سأل اس نے مانگا، دخل وہ داخل ہوا، خرج وہ باہر گیا، کتب اس نے لکھا، اور ترک اس نے چھوڑا۔ یہ جو الفاظ اس وقت آپ کے سامنے ہیں اسکرین پر، یہ ذخیرہ الفاظ کو، عربک ووکیبلری کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے، ان کے معنی بھی یاد کیجئے۔ ابھی ہم چونکہ فعل کے حوالے سے، ورب کے حوالے سے، عربی ٹینسز کے حوالے سے مزید پڑھیں گے، تو اگر آپ ان الفاظ کو یہیں پر یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اب آخر میں فعل ماضی پر مشتمل کچھ جملے ہیں، ان جملوں کو غور سے دیکھیے، اور ان جملوں میں جو رنگوں کا فرق دیا گیا ہے اس فرق پر بھی غور فرمائیے۔ خرج التلمیذ شاگرد باہر نکلا۔ نیلے رنگ میں جو لفظ لکھا ہے خرجا وہ فعل ماضی ہے، اور سبز رنگ میں جو لفظ لکھا ہے التلمیذ یہ خرجا کا فاعل ہے، سبجیکٹ ہے۔ خرجا ورب ہے اور التلمیذ سبجیکٹ ہے، اس کا فاعل ہے۔ اسی طرح ذهب الرجل آدمی گیا، اسی طرح قعد الولد لڑکا بیٹھا۔ تو نیلے رنگ سے جو الفاظ لکھے ہیں وہ فعل ماضی ہے، اور سبز رنگ میں جو الفاظ لکھے ہیں یہ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے۔ اور اگلی مثال میں اگر ہم دیکھیں، طلب الفقیر الخبز، فقیر نے روٹی مانگی۔ اس میں طلبہ فعل ماضی ہے، الفقیر اس کا فاعل ہے، اور الخبز ارغوانی رنگ میں، پرپل کلر میں، جامنی رنگ میں جو لفظ لکھا ہے الخبز یہ مفعول ہے، مفعول آبجیکٹ۔ طلب الفقیر الخبز، طلبہ ورب ہے، الفقیر فاعل ہے، فعل کا سبجیکٹ ہے، اور الخبز یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے۔ اسی طرح اگلی مثالوں میں بھی شرب الطفل الماء، بچے نے پانی پیا، کتب محمد رسالۃ، محمد نے خط لکھا۔ اور بائیں طرف والے کالم میں مؤنث کے جملے ہیں، مؤنث الفاظ ہیں، مؤنث صیغے ہیں۔ ان جملوں کے اندر بھی اسی چیز پر دھیان دینا ہے کہ ان جملوں میں فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، اور مفعول کیا ہے۔ قدمت البنت لڑکی آئی، قدمت فعل، البنت فاعل۔ جاءت خدیجۃ خدیجہ آئی، جاءت فعل اور خدیجہ فاعل۔ لعبت الطفلۃ بچی کھیلی، لعبت فعل ورب اور الطفلۃ فاعل سبجیکٹ۔ اور اگلی تین مثالوں میں مفعول بھی ہے ساتھ۔ سألت البنت الکتاب،
لڑکی نے کتاب مانگی، فہمت فاطمۃ الدرس، فاطمہ نے سبق سمجھا، دخلت زینب الحدیقہ، زینب باغ میں داخل ہوئی۔ تو یہاں جو مثالیں ہیں، ان مثالوں کا مقصد ہے کہ ہم فعل، فاعل اور مفعول کو سمجھیں، ورب، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو ہم سمجھیں۔ اور ان مثالوں میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو جو فاعل ہے اس کے آخر میں پیش ہے، التلمیذ، الرجل، الولد، الفقیر، الطفل، محمد۔ جتنے بھی الفاظ فاعل کے ہیں ان سب کے آخر میں پیش ہے، اور جو مفعول لفظ ہیں ان کے آخر میں زبر ہے، الخبز، الماء، رسالتاً، الکتابہ، الدرس، الحدیقۃ۔ تو عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ فاعل ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے، جسے ہم مرفوع کہتے ہیں۔ عربی میں پیش کو رفع کہتے ہیں، رفعن، رفع۔ یہ جو آخری پٹی کے اندر آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے کہ ہر فاعل کے اوپر پیش یعنی رفع ہے، کیونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع یعنی پیش والا ہوتا ہے، جبکہ مفعول پر زبر یعنی نصب ہے، نصب۔ عربی میں زبر کو نصب کہتے ہیں کیونکہ مفعول منصوب یعنی زبر والا ہوتا ہے۔ تو زبر زیر پیش یہ عربی زبان کے لفظ نہیں ہیں، یہ غالباً فارسی زبان کے لفظ ہیں۔ عربی میں پیش کو رفع کہتے ہیں اور زبر کو نصب کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ فعل ماضی کا کچھ تعارف تھا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل کا کچھ تعارف تھا۔ عربی میں ٹینسز کے حوالے سے ہم نے ابتدائی چیز جانی ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بھی بات ہوگی۔ اور آخر میں وہی ہدایات جو پہلے بھی عرض کی جاتی ہیں کہ سلائیڈز کو بار بار دھیان سے پڑھیں، ویڈیو کو توجہ سے دیکھیں، لیکچرز آپس میں مربوط ہیں، اس لیے ترتیب کے ساتھ سنیں اور دیکھیں۔ اور اب آپ میں اللہ کے فضل اور توفیق سے یہ صلاحیت ہو جانی چاہیے کہ آپ عربی کے چھوٹے چھوٹے اور آسان جملے بنا سکیں اور بول سکیں اور اس کی مشق کر سکیں۔ مشق زبان سیکھنے کا پہلا اور آخری اصول ہے۔ عربی ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے کے لیے گوگل ٹرانسلیٹر ہے، اس قسم کے دوسرے سافٹ ویئرز ہیں اور عربک ڈکشنریز ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔